خطبہ شقشقیہ۔ خطبہ شقشقیہ کی اسناد میں تمام شیعہ علماء کا متفقہ اور اکثر اہل سنت کا فیصلہ ہے کہ یہ جناب امیر علیہ السلام کا کلام ہے۔ وہ خطبہ یہ ہے: خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیرہان خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لیا اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مومن اس میں جد و جہد کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیرے پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ شتان ما یومی علی کورہا و یوم حیان اخی جابری، یعنی کہاں یہ دن جو ناکے کے پالان پر کٹا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک درست مزاج کے حوالے کر دیا جس کا زخم گہرا اور جس کا چھونا تک ناگوار ہوتا تھا، جس میں لغزشیں بہت تھیں اور پھر عذر گناہ بھی بکثرت تھا۔ بس ایسا آدمی اس شخص کی مانند ہے جس کا سابقہ ایک سرکش اونٹنی سے پڑا ہو، ایسی سرکش اونٹنی کہ اگر وہ مہار کھینچتا ہے تو اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی کٹا پھٹا جاتا ہے، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہلاکتوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے خدا کی قسم لوگ کجروی، سرکشی، متلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ؟ ان کے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگے تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بعض ناقابل بیان باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص آنتوں اور معدے کے درمیان پیٹ پھلائے کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بد اعمالیوں نے اسی کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کی گردن کے بال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری دھردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ بس جب میں مجبور ہو کر امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا، گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا: تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم، ان لوگوں نے اس کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا لیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کی،
اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لکھ رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چیخ سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے ہیں۔